السلام علیکم. واٹ اے گلوریس ڈے فار پاکستان. اور انڈیا کے لیے کتنا ذلت آمیز دن ہے. رات کو جب حملہ ہوا اس کے 45 منٹ کے اندر اپنے 5 جہاز کھو بیٹھا انڈیا. ابھی تک جو ابھی آپ نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ڈی جی ایس پی آر ہیں ان کی بھی آپ نے پریسر بھی سنا جس پر انہوں نے بتایا کہ اب تک ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، بہت ساری پوسٹ وہ تباہ کر دی گئی ہیں، ان کے ڈرونز بھی گرا دیے گئے ہیں اور ایک معاملہ ابھی چل رہا ہے، بند نہیں ہوا. آج شام کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی جب پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جواب دے دیا ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ بھی شور کیا ہے کہ اگر انڈیا اور کچھ نہیں کرتا تو ہم جو ہیں اب اور کوئی چیز چھیڑیں گے نہیں. تو ایک تاثر ملا کہ شاید دس تھنگ ہیز کم ٹو این اینڈ، اور کچھ پریشانی بھی تھی. مگر ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے جو ایڈریس ٹو دا نیشن کیا اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا کہ یہ جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. سنیے انہوں نے کیا کہا. گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا. پاکستان کی عزت، سالمیت اور دفاع کے لیے فوج اور عوام یکجاں دو قالب ہیں. 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور باطل کو شکست فاش دیں گے. ہم اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. میرے ساتھ آج مہمان ہیں اے مارشل آصم سلیمان ریٹائر اور میجر جنرل طارق رشید صاحب. دونوں کا بہت شکریہ. وقت بڑا تھوڑا ہے بیکاز ٹائم سارا ہمارا وہ پیسر کے اندر چلا گیا. آصم صاحب ایک ویری کوئک کوشچن. آج بڑی انٹرسٹنگ خبر بھی آئی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریفل جہاز جو ہے کسی کمبیٹ کے اندر گرا ہے، اور جب تفصیلیں آ رہی تھیں تو یہ بتایا گیا کہ 60-70 جہاز ہمارے تھے ہوا میں، 60-70 جہاز ان کے تھے، اور شاید اتنا بڑا کمبیٹ نہیں ہوا. آج کل کی ماڈرن جس کو بیونڈ ویژول رینج ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ جو ہوا ہے. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ابھی اور چلے گی جنگ. ڈو یو تھنک کہ میسج بڑا کلیئر چلا گیا ہوا ہے انڈیا کو کہ ایئر سیکیورٹی ان کی ختم ہو گئی بھی ہے؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می اوور. یہ تو چیز جی بالکل ٹھیک طریقے سے آیا ہے کہ انڈیا کی جو ہیجمنی تھی اور جو ان کا ناز تھا وہ ایئر فورس کا، وہ تو رافیل تھا. اور یہ دے ہیو آلویز بین بوسٹنگ. اور جس وقت 2019 کے بعد انہوں نے اپنے یہ رافیل لیے 2021 میں، تو اس وقت ان لوگوں کی جو تھی وہ خوشی پھولے نہیں سماتی تھی کہ جی ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے سبق سکھائیں گے. اور مسٹر مودی نے تو ہمیشہ سے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس رافیل ہوتا تھا ہم پاکستان کو سبق سکھاتے. اینڈ دی انڈینز وینٹ انٹو اے یوفوریا اینڈ آئی تھنک ان اے ویری رانگ سارٹ آف اسینڈنسی. لیکن وہ زیادہ دیر چلی نہیں، اور جب پاکستان نے اور ہماری لیڈرشپ نے J-10 کو انڈکٹ کیا PL-15 میسائل کے ساتھ، جو کہ اس کی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی رافیل کے میٹیور کے اوپر، تو ہمارے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی دوبارہ آ گئی. جب ہمارے پاس دوبارہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو پاکستان کی ایک تو اسینڈنسی آ گئی، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت J-10 بھی تھا، آپ کے جو نئے بلاک 3 ہیں JF-17 کے، ان کے اوپر بھی آپ کا PL-15 لگ گیا. اور پھر ناٹ اونلی PL-15 ان پہ لگا، یہ آپ کے سارے جو انڈین فلیٹ تھی ان دونوں جہازوں کی اس کے اوپر برتری آ گئی. پھر ہمارا F-16 بھی پیچھے نہیں تھا، کیونکہ F-16 کے جو میسائلز ہیں BVR وہ آلموسٹ کمپیٹیبل ہیں، لیکن اس کے اندر رافیل کی تھوڑی سی ایج تھی.
لیکن ادر دین رفیل ان کی بھی سارے انڈین ایئر فلیٹ پہ اسینڈنسی تھی. تو آپ کے دیکھیں ایک سائیکولوجیکلی یو ور اوور ویلمنگ دیم. اور یہ ہمیشہ سے ہم لوگ کہتے آئے کہ جی آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے, پاکستان ایئر فورس اس کے ساتھ آپ پنگا نہ کریں. لیکن چونکہ مودی صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا, he wanted to get something done, and I have always been saying کہ he has no option but to go for an air option, and he chose that. اور جب انہوں نے یہ اپنی ایئر آپشن ایکسرسائز کی تو آپ آج دیکھیں کہ کیا ہوا, ان کے 6 جہاز گر گئے, and they were not able to show the world the face. اور جس طرح آپ نے کہا کہ this is the first and the first 3 I would say Rafales which have been downed in an air combat. And اور جو ہمیشہ سے ہمارا مذاق اڑاتے رہے کہ جی ان کے پاس تو چائنیز J-17 ہیں اور ان کے پاس تو چائنیز میزائل ہیں, ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی یہ میزائل کیا کریں گے. تو آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس تو جو ہے وہ فرینچ میزائل بھی تھے, فرینچ جہاز بھی تھے, اور یہ وہ والا جہاز تھا جو آپ نے لیا تھا ہمیں سبق سکھانے کے لیے. آج آپ کو J-10 نے وہی سبق پڑھایا اور چائنیز میزائل نے آپ کے 6 جہاز گرا دیے, جس کے اندر سے 1 انمینڈ تھا اور 5 مینڈ تھے. تو یہ ایک بہت بڑی فیٹ ہے جو کہ اچیو کی پاکستان ایئر فورس نے. اور پھر the way it was achieved that almost 100+ aircraft were intermingling with each other and flying to gain ascendancy and shoot down the other one with a BVR missile. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی. محل ساؤتھ ایشیا کی اور دنیا میں پہلی یہ جو ہے ایسی ایئر کامبیٹ ہوئی ہوگی جس کے اندر 100 جہاز جو ہے وہ were equipped with the BVR missiles and they were fighting against each other. اور اس کے اندر میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹس کو کہ the way they have managed and in such a difficult situation they were able to extricate. نہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جی, وہ تو ماشاءاللہ they are national heroes. جنرل صاحب یہ بتائیں آج ڈی جے ایس پی صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیر از کنٹینیوس انگیجمنٹ دیٹ از گوئنگ آن, یعنی کہ زمین پہ چل رہا ہے. اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے, ایئر سپریورٹی تو ہماری اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور وہ 2019 میں بھی چائے پلا دی تھی, اس باری تو ہم نے چائے بھی نہیں پلائی, ہم بھی سخت ہو گئے ہیں تھوڑے سے, ہم نے اس باری چائے بھی نہیں پوچھی اپنے علاقے میں گرے اور جہاز گرا دیے. اب لگتا ہے کہ شاید گراؤنڈ کی طرف چیزیں موو کر جائیں. بڑا ڈرایا جاتا ہے ہمیں کہ جی گراؤنڈ کا بہت فرق ہے کنونشنل فورسز کے اندر, اور ان کے پاس اتنے 1000 ٹینک ہیں, ہمارے پاس اتنے سینکڑوں میں ہیں, اور یہ چیزیں ڈراتے ہیں. اگر یہ اب گراؤنڈ کی طرف چیزیں جاتی ہیں, بیکاز ایئر میں تو چکھا دیا ان کو, ہم وہاں کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, بٹ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے ڈسکشن کی ایئر مارشل سلمان صاحب کے ساتھ. انڈیا کو کبھی ہم پہ ایئر سپرمیسی نہیں تھی, ایئر سپریورٹی نہیں تھی. جب ہم وار گیم کرتے تھے تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے کنفائن ٹو اے زون وہ کہیں گین کر سکتے تھے, بٹ وہ بھی 3-4 ہفتے بعد جا کے. تو یہ تو پہلے دن ہی ان کی جو ہے پاکستان نے ان کی جو ہے غبارے سے ہوا نکال دی اور اپنی سپرمیسی اور اسینڈنسی اسٹیبلش کر لی. جہاں تک گراؤنڈ آفینسو کا تعلق ہے تو ہماری گراؤنڈ آفینسو تو ان کے ساتھ جو آلموسٹ پیرٹی ہے, جو کسی بھی کہتے ہیں جی کہ ان کا بجٹ ہمارے سے دیکھیں بجٹ جو 10-11 گنا بڑا, ان کے نمبر اتنے بڑے. دیکھیں ان کا جو بجٹ تھا نا, انہوں نے ہائی ٹیک میں لگایا ہے کہ ایکوریسی اچیو کرنا اور لیتھیلٹی کے ساتھ انگیج کرنا, اور اس میں ہم نے ہائی ٹیک میں لگایا, انڈیا نے لگایا. اچھا, زیادہ تر ہمیں پتا تھا جو ان کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی تھی کہ وہ زیادہ تر ہائی ٹیک میں جا رہے تھے. جیسے دیکھیں نا انگیج کی ہیں مدرسے, مسجد انگیج کی ہیں, اور پھر ہائیڈرو پاور کو انگیج کیا ہے. تو دیکھیں کم از کم انہوں نے ایکوریسی سے انگیج کیا ہے, اور وہ لیتھیلٹی وہ نہیں تھی, بٹ ایکوریسی کے ساتھ اس کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹی اس میں تھی. تو ہمیں جو رپورٹس تھیں وہ ہائی ٹیک میں جا رہے تھے اپنے اس کی ویپنس کی لیتھیلٹی ایکوریسی بڑھانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دیکھیں اپنا J-70 جو ہے الخالد 3 ٹینک ہمارے پاس ہے, T-80UD ہمارے پاس ہے, VT-4 ٹینک ہمارے پاس ہے. تو ٹینک میں ہم سے پیچھے ہیں, وہ ٹینک ہی نہیں بنا رہے, ہمارے اپنے ٹینکس ہیں. اور ہمارے پاس ان کی جو ولنریبلٹی ہے, میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکلی بتاتا ہوں, اگر یہ بات آگے ایک حد تک بڑھی اور کنونشنل فورسز اسپیشلی گراؤنڈ فورسز نے ان کو انگیج کیا, آپ تو چند دنوں میں کشمیر کاٹ سکتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ ان کا جو پوری لائف لائن ہے گرداسپور, مادھوپور, ہیڈورس, کوا, کٹھوا اور سانبا سے گزر رہی ہے, اس میں اگر آپ ایک پل بھی ان کا اڑا دیں
تو 90% جو ان کی لاجسٹک سپورٹ. لیکن جنگ ضروری تو نہیں کہ کشمیر پہ کنفائن ہو, وہ تو پھر کہیں بھی ہو سکتی ہے, بٹ میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہم اپنی جو ابھی تو وہ مین لینڈ پہ اسٹرائک کیا نا, دیکھیں انہوں نے کیا نا, تو ہم تو اپنا جو ہے ہمارا بیٹل فیلڈ اپنی مرضی کا چوز کریں گے نا اوور آل سچویشن دیکھتے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات بڑی گراؤنڈ اوفینسو کی طرف سے, تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کٹ جائے گا ان سے. ہمارے سیالکوٹ ناروال سیکٹر سے آپ ان کو دیکھیں 15-20 کلومیٹر کے سامنے ان کی مادھوپور آ جاتا ہے, سابا کٹوا آ جاتا ہے, اور آپ گل کاٹنے میں جگہ ہی نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا, اگر آپ 1 یا 2 برج اڑا دیں تو 90% جو لائن آف کمیونیکیشن لاجسٹک سپورٹ انڈیا کی جو کشمیر میں جا رہی ہے وہ کٹ جاتی ہے. جو بعد میں انہوں نے لیہ منالی روڈ بنائی ہے وہ 5-10% لاجسٹک کو سسٹین کرتی, سارا سال کھلی بھی نہیں رہتی. تو اگر آپ دیکھیں ان کی لائف لائن کاٹ دیں, خالصتان علیحدہ آزاد ہو جاتا ہے, کشمیر ان سے کٹ جاتا ہے, تامل علیحدہ ہوتے ہیں, اور اندر سے امپلوژن جو ہے انڈیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے پاکستان اس وقت جو ہے سائیکولوجیکلی, پولیٹیکلی, مورلی اور مورال کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہائی پچ پہ جا چکا ہے. ان کا گنگ ہو ایٹیٹیوڈ کس بیس پہ ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سبق سکھا رہے ہیں, کس چیز پہ؟ میں نے ان کے ایئر فورس کے سٹنگ چیف کی ایک ویڈیو دیکھی, وہ ایک جہاز پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو کانفیڈینس آن دس ایئر کرافٹ. وہ انہیں بتا رہے تھے کر کے. اور سبرامنیم جو ہے ان کے سبرامنیم سوامی ڈاکٹر, ان کی اسٹیٹمنٹ کل میں نے دیکھی, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی کیا انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرے گا, تو اس نے کہا کہ بالکل نہیں کرے گا. یہ صبح کی بات میں دیکھ رہا ہوں, اور رات کو اٹیک کر دیا بیوقوف مودی نے. وہ بتا یہ رہا تھا کہ ہمیں بالکل کلیئر چائنا نے میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ نے جنگ ایک مسلط کی پاکستان پہ تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, پھر آپ کی جنگ چائنا اور پاکستان کے ساتھ ہوگی. اور اس نے کہا کہ مودی نے 2020 میں جو گوایا تھا علاقہ 2000 اسکوائر کلومیٹر گلوان ویلی والے سیکٹر میں, تو مودی تو چپ کر گیا, اس نے اس کو حشب کیا. حالانکہ کہہ رہا تھا میں وزٹ کر کے جی وہاں کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا فیکچوئل سچویشن اس کہ وہاں پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور اگر چائنا انوالو ہو گیا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. میرے خیال میں مودی جو ہے حملہ نہیں کرے گا. اور مودی کی جو اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں نے فیلڈ کمانڈرز کو اجازت دے دی ہے کہ ٹارگیٹس اپنی مرضی کا سلیکٹ کریں اور پاکستان کو انگیج کریں, تو یہ ان کے ساتھ ان کی حالت بنی ہے. تو اندرونی طور پہ ان کی کافی ساری کمزوریاں تھیں, اور انہوں نے پھر فوراً انگیج کر کے جو بیان ریلیز کیا, دیکھیں ڈرامے کرتے ہیں کہ ہم نے سویلین ٹارگیٹس کو انگیج کیا, ہم نے ٹیررسٹ کو انگیج کیا ہے, اور ہم نے جا کے میڈیا کو دکھایا وہاں ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. اور ہماری جو تیاری تھی نہیں, اور وہ تو انہوں نے خیر خود بھی نگیٹ کر دیا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ نیٹورک کو انگیج کیا, تو پھر آپ نے یہ نیلم ویلی, ہمارے نیلم جیلم پروجیکٹ کہاں سے ٹیررسٹ پہ ہمارے پاس ایک ایسے بلائی آ گیا ہے کہ ہم جو ہمارے ڈیم سے پانی بند کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان رسپونڈ کر سکتا ہے. پاکستان ہیز دس رائٹ ٹو رسپونڈ. اور ایک دفعہ ان کے اندر سے یہ جو بات چیت کرتے ہیں ہوا نکالنی ہے اس میں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پاکستان ریزرو دی رائٹ ٹو رسپونڈ ایٹ دی پلیس اینڈ ٹائم آف اون چوزنگ. تو ہمیں یہ بالکل انہوں نے کہا کہ ہم منطقی انجام تک لے کے جائیں گے. مارشل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی جنرل صاحب نے ایک بات کی کہ ان لوگوں نے ذرا پریسیجن اکوپمنٹ کے اوپر اور لیتھیلٹی وغیرہ کے اوپر بڑا کام کیا ہے. اے ٹو ایئر تو ہماری سپریورٹی نظر آ رہی ہے. اے ٹو گراؤنڈ میں مجھے بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں ایئر فورس پہ, کہ کل کو گراؤنڈ اوفینسو وغیرہ بڑے ہوتے ہیں تو ایئر فورس ان سپورٹ آف اٹس گراؤنڈ ٹروپس, اس میں ہمارا اور ان کا مقابلہ کیسا ہے؟ لیکن جی پاکستان ایئر فورس نے ٹیکنالوجیز میں بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے, اور یہ جو ہمارے پریزنٹ چیف ہیں ایئر چیف مارشل بابر, انہوں نے ٹیکنالوجیز لانے کے لیے ایئر فورس کے اندر ایک بہت بڑی کیمپین کی. اینڈ وین ہی ٹوک اوور, انہوں نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جو چیزیں انہوں نے انڈکٹ کرنے کا اپنا پلان بنایا تھا, وہ تقریباً جو ہے کنسالیڈیشن سٹیج کے اوپر پہنچ گیا ہے. پلس انہوں نے ایویشن انڈسٹری کھڑی کی. اس کے اندر جو ہے نا ہمارے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے ویپنز کا, اور وہ کس طرح سے ہے, وی آر میکنگ آر اون یو اے ویز, جس کے اندر ہمارے پاس کلر ڈرونز ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس لوٹرنگ ڈرونز ہیں, پھر آپ کے پاس لانگ رینج ویپنز ہیں. یہ جس طرح کی یہ ویپنز یہ بھی انڈینز نے استعمال کیے اسی کیٹیگری کے, اور اس سے کچھ بہتر ویپن ہیں ہمارے پاس وچ آر آف لانگر رینج اینڈ دے کین اچیو لیتھیلٹی. And these were those weapons actually which were also some of them which were of lesser ranges were used in 2019 also. تو ہمارے پاس تو اے ٹو گراؤنڈ کی ایک بہت وائڈ رینج ہے, اور this wide range includes our UAVs and all kind of UAVs for the offensive missions, and then a lot of bombs جو munitions کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں,
which can be used. Then there are missiles type of munitions which can be put on the aircraft and they can achieve very devastating effects on the ground. تو ہمارے پاس تو بہت ہی اچھے ویپنز ہیں اور اس کے اندر جو سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ میجورٹی آف دیم آر بینگ مینوفیکچرڈ ان پاکستان, اور اس کے اوپر ناٹ اونلی مینوفیکچرڈ, اس کے اوپر امپروومنٹ ہو رہی ہے اینڈ وی آر گوئنگ اپ آن رینجز. اور اسپیشلی ہماری جو یو اے وی کی کیٹیگری ہے اس کے اندر تو آئی مین اٹ از آؤٹ آف دا ورلڈ, سیئنگ از بلیونگ, کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی رینج کے وہاں پہ ویپنز ہیں. تو آئی تھنک پی ایف از ان اے پرفیکٹ پوزیشن ٹو سپورٹ دی آرمی فار اینی کائنڈ آف اے گراؤنڈ اوفینسو. اس کے اندر تو ہمیں بالکل بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جی, ہمارے ہاں ہماری ایئر فورس میں اور انڈین ایئر فورس میں فرق یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر انڈین ایئر فورس اسپینڈ سم تھنگ لائک $30 to $35 billion, ویئر ایز پاکستان کی جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ انڈین ایئر فورس کے بجٹ سے کم ہے. اور آپ دیکھیں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ٹوڈے, وی آر چیلنجنگ دیم ان ایوری فیسٹ آف ماڈرنائزیشن اینڈ ٹیکنالوجی. تو کیا یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. وہاں پہ فرق صرف ہمارا اور ان کا یہ ہے کہ ان کے چیف صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ جی میں تیار نہیں ہوں, مجھے جہاز نہیں دیتے, مجھے یہ نہیں کرتے, مجھے وہ نہیں کرتے. آن دی کانٹری یہاں پہ ایک چیف ہے جو ماڈرنائزیشن ڈرائیو میں لگے ہوئے ہیں, اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, he is not asking for much of money from the government also, because he is selling his own products and making money so that he can buy and get into a technologically superior mode than the adversary. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ دیکھ لیں آج بھی جو آپ کی جو سکسیس ہے یہ ملٹی ڈومین آپریشن سے ہوئی ہے. It is not only the BVRs, yes BVR shot those aircraft down, but ملٹی ڈومین آپریشنز گیو یو این انوائرمنٹ. سر اردو میں آ جائیں, انگریزی بہت ہو گئی ہے, اردو میں ذرا ایکسپلین کر دیں. ہاں جی, اس کے اندر جی ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس اسپیس کی کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس یو اے ویز کی کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس ای ڈبلیو کی کیپیبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ والی چیزیں جب آپ امپلائی کرتے ہیں, جب اس کا کلوژن کرتے ہیں اس کو باقی ٹیکنالوجیز کے ساتھ, تو آپ کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں, اس بوسٹ کی وجہ سے مارشل صاحب نے تو بڑا ایک کمپریہنسو ہمیں اوور ویو دے دیا. انڈیا کی یہ بھی انہوں نے چلاکی کی, رات کو آئے, بامبنگ کی, بھاگ گئے, پھر مارے بھی گئے. انڈیا کے پاس اس وقت, اور مجھے آنےسٹ ملٹری مین آنسر چاہیے, ان کی اس بات پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرے گا, بیوقوف آدمی ہے, پہلے بھی ذلیل ہو چکا ہے, پھر ہوگا. کیپیبلٹی ہے ہمارے پہ کوئی بڑا گراؤنڈ افینسو کرنے کا؟ آف گراؤنڈ افینسو تو اتنی چلاکی سے ہو نہیں سکتا. ایئر پار میں آپ نے آئے, منٹس میں آئے, بامب کیا, چلے گئے. گراؤنڈ ٹروپس موو کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو بھی, یونٹس موو کر رہی ہیں, سب کچھ. اس میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ ہمیں دے سکتا ہے انڈیا؟ اور سیکنڈلی اگر موو بھی کرتا ہے تو کیا اس کی ایبلٹی ہے کہ ہمارے پہ ایک فل فلیج فرنٹ کھولے؟ دیکھیں کیپیبلٹی تو ایک لحاظ سے ہے کہ اٹیک کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا بیوقوف ہے, اٹیک کر دے چاہے سارے فورس کو مروا لے, تو کیپیبلٹی تو ہے, بٹ سرپرائز نہیں دے سکتا. سرپرائز والا ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے, بیکاز ہماری ڈیفینسو فارمیشن اپنی جگہ پہنچ گئی ہیں, چاہے لائن آف کنٹرول کے اکراس تو ویسے رہتی ہیں, بٹ ہم نے باقی جو ہمارے راوی چناب کوریڈور ہے, راوی بیاس کوریڈور ہے, آپ کو پتا امرتسر والا راوی بیاس کوریڈور گرداسپور والا کہلاتا ہے, یا ساؤتھ آف ستلج ہے, جہاں پہ بھی ہے ہماری ڈپلوائمنٹ کمپلیٹ ہے. اور ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ منٹ کی تو خبریں آ جاتی ہیں ہمیں کہ وہاں کون موو کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, تو سرپرائز بالکل نہیں ہوگا. اور اگر انڈیا نے جب یہ غلطی کی تو آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس بڑی پلان تیار پڑے ہوئے ہیں, ہم اس میں کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں نے خود ان وار گیمز میں کیا ہوا ہے, اور جہاں سے بھی حملہ کریں گے ہم انہیں ڈیپتھ میں جا کے ان کے پیچھے آ جائیں گے اور انہیں کاٹ دیں گے اور انہیں تباہ برباد کر دیں گے. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک شارٹ وار لڑ سکتا ہے, وہ جی 5-7 دن کی ہم لڑ سکتے ہیں, اگر 15-20 دن سے جنگ, زمینی جنگ بڑھی تو پاکستان کی بڑی مشکلات ہو جاتی. اس میں از اٹ اے فیلسی, از اٹ اے پاسبلٹی؟ کیا بات یہ ہے نا, جب ہم نیوکلیر پاور بن گئے ہیں تو ہم جنگ کو کیوں بڑھائیں؟ ہم نے نیوکلیر ہتھیار اس لیے بنائے ہیں کہ ہم جنگ کو بڑھائیں, اپنی آبادیوں پہ گولہ باری کرائیں, اپنا نقصان کرائیں, ڈیگریڈیشن کرائیں, اور پھر نیوکلیر پہ جائیں. ہمیں تو بالکل ریڈ لائن دوبارہ ریکیلیبریٹ کر کے ری ڈیفائن کر دینی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم اسٹریٹ اوے نیوکلیر رسپانس دیں گے. اور ہمارے پاس بڑی ورائٹی ہے اس میں, ٹیکٹیکل سے لے کے آپریشنل
اور اسٹریٹجک ویپنس ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرا کے رسپونڈ نہیں کرنا. اگر انڈیا نے جرت کی تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا نیوکلیر تھریشولڈ بہت جلدی کراس ہو سکتا ہے، جو دونوں ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور بیٹر سینس پرویل کرنا چاہیے. ہم نے جنگیں 65 کی بھی لڑی، اب 71 کی بھی لڑی، اور اب آگے جب دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے اور دونوں نیوکلیر طاقت بن چکی ہیں اور اسٹیبلش نیوکلیر طاقت ہیں، اس میں دونوں ملکوں کی تباہی ہے. میرا خیال ہے اندر سے مودی پہ پریشر پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ مودی کی گورنمنٹ ہی ٹوٹ جائے اگر اس نے پاکستان پہ ایک فل سکیل وار کا کوئی پلان بنایا یا اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو ابھی بھی سینس ہے امریکہ جیسے اس کو کہا شیم آن مودی، یہ کہا تو ہے نا. اب دیکھیں کس حد تک اس کو یہ فورس کرتا ہے جو ہمارے ان کے ساتھ ایشو ہیں، ایشو آف کشمیر، ایشو آف جو ہے ان کے ساتھ جیسے دوسرا نہیں. دیکھیں مارشل صاحب مجھے یہ بتائیں، ہمارا اور ان کا سائز کا بڑا فرق ہے. ہماری ایئر پاور میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ڈیپ انسائڈ انڈیا بھی جا کے اسٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں جی پاکستان تو چھوٹا سا ہے، وہ گھنٹے 2 میں آر پار ہو جاتا ہے، انڈیا بہت بڑا ہے. ہماری ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹی کتنی ہے؟ دیکھیں جی، ڈیپ اسٹرائک آپ کی کیپیبلٹی ہے، آپ کے سارے جہاز جو ہیں دے آر کیپیبل آف یوزنگ دی ایئر ٹو ایئر ریفیولرز، اور ایئر ٹو ایئر ریفیولر آپ کی رینج بڑھا دیتا ہے. پھر آپ کے جو ویپنز آپ کیری کرتے ہیں وہ اس کی رینج بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو یو ہیو فیئرلی این ایئر فورس وچ ہیز دی کیپیبلٹی، جو آپ کے دشمن کے اندر جس طرح مودی صاحب فرماتے ہیں گھس کے مارنا، تو ہم وہ گھس کے مار سکتے ہیں انہیں. اس کے اندر ہم پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے اندر جا سکتے ہیں، اور بہت اچھی کیپیبلٹی ہے ہماری. اس کے اندر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی افینسو کیپیبلٹی پاکستان ایئر فورس کے پاس آج ہے کبھی بھی نہیں تھی. اور میں نے جس طرح آپ کو فرمایا کہ یہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے پاس اور بہت سے ویپنز ہیں جو آپ جہاز کے اوپر کیری کر سکتے ہیں جن کی اپنی رینج ہے، اور انڈیا سیلف پروپیلڈ، جو سیلف پروپیلڈ جو ہوتے ہیں راکٹ ٹائپ جو ویپنز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ کی جو ہے منیشن کو بہت دور لے کے جاتا ہے، بم کو بہت دور پہنچا دیتا ہے. سو آپ ایک تو آپ دور سے فائر کر سکتے ہیں، دوسرا آپ پینیٹریشن کر سکتے ہیں، اور پینیٹریشن کے لیے بھی آپ کے پاس ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی ہے. اور آپ کے F-17 کے اوپر بھی ہے، آپ کے مراجز کے اوپر بھی ہے، آپ کے F-16 کے اوپر بھی ہے، آپ کے یہ جو ہیں J-10 ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی جو ہے ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی ہے. تو اٹس ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹیز آر بیسکلی مینٹ کہ آپ کی جو رینج ہے وہ جو بڑھ جائے. تو یہ والا تو ہمیں یہ ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسری بھی تھاٹ آئے کہ جی ہمارے پاس رینج کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں، بالکل ٹوٹل وی ہیو دیٹ کیپیسٹی ود اس. اس میں میں یہ آپ سوال کریں. میں دیکھیے ہماری جو ہے نا ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹی، وہ ہماری ایئر فورس کے پاس بھی ہے، آرمی کے پاس بھی ہے، اور نیوی کے پاس بھی ہے. میں آرمی پہ آنے لگا تھا کہ ہماری آرمی کی کتنی ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹی؟ دیکھیے ہمارا شاہین جو ہے وہ 3000 کلومیٹر مار کرتا ہے، اور انڈیا کے جو ڈیپسٹ بھی آپ لے جائیں، پورے نارتھ ساؤتھ بھی لے جائیں، وہ 3000 ہی تقریباً بنتا ہے. تو ہماری ایئر فورس بھی ایئر ٹو ریفیولر کے ساتھ ڈیپ اسٹرائک کر سکتی ہے. ہماری جو میزائل جو ہماری فورس ہے، آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو ہے، ان کے پاس لیکن ان کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم بھی تو ہے. ہمارے پاس بھی ہے. دیکھیں نا سارے سسٹم ہمارے پاس بھی تھے. رات کو جو اٹیک ہوا ہے جو سلمان صاحب کہہ رہے تھے وہ سارا انٹیگریٹڈ ہے. دیکھیں ہمارے صرف جہاز جو تھے وہ لنک تھے ہمارے گراؤنڈ ڈیفنس سسٹم کے ساتھ، وہ ہمارے ارلی جو ہے ایئر بورن جو ہے ایویکس ان کے ساتھ وہ لنکڈ اپ تھے. یہ سارے آپس میں انٹیگریٹڈ تھے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. اور جیسے آپ 80 سے 100 جہاز ہوا میں ہیں اور سیفٹی سیکورٹی کے ساتھ ان کو دیکھ بھی رہے تھے، اور پیچھے سے انٹیگریٹڈ پروگرام کے تحت انہیں آرڈر مل رہے تھے کہ اس کو آپ نے انگیج کرنا ہے، اس ٹائم فائر کرنا ہے. اور انہیں پورا ایک جو تھا ویژول نظر آ رہا تھا رات کے، وہ جو اپنی ریڈار کی اسکرین پہ اپنی جو ایسے اسکرین پہ ہوتی ہے جہاز کاکپٹ کے اندر. ہم انڈیا کو سرپرائز دے سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں انڈیا کو ہم سرپرائز بالکل دے سکتے ہیں. جیسے رات کو انہوں نے ہمیں سرپرائز کرنے کی کوشش کی، ہم اس طرح کا ان کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے مثال دی آپ کو، گراؤنڈ اگر جو ان کے مختلف بریجز ہیں کمیونیکیشن کے، کسی کو بھی ہم ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈیپ اسٹرائک سے ان کے فار ایگزامپل اسٹیٹ آف ممبئی، دہلی کو ہٹ کر سکتے ہیں. بڑے بڑے پاپولیشن سینٹر ہیں ان سے ہم کر سکتے ہیں. آصف صاحب ہمارے لیے کتنا آسان ہے ان کے بڑے جس طرح
انہوں نے ہمارا ڈیم ہٹ کیا، ہمارے لیے بغلیار یا سلاد، ان کو ہٹ کرنا کیا یہ ایک مشکل چیز ہے کہ آسان ٹارگٹس ہیں؟ جی ایکچولی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایتھکلی وی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ آف اٹیکنگ دی ڈیمس، بیکاز یہ آپ تو اس اوپن وار، جی آپ تو اوپن وار ہے، آپ تو اوپن وار ہے، آپ کیا اس میں ایتھکس رہ گیا؟ ہاں جی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کے بھی تو ڈیمز ونریبل ہو جاتے ہیں. آل دو لینڈ جو اٹیک کرنا از ناٹ این ایشو، اٹیک کرنا ٹو ٹیک آؤٹ اے ڈیم از ناٹ این ایشو. آپ اس کے اسپل ویز کے اوپر اٹیک کریں تو سارا ڈیم کا پانی باہر نکل آئے گا، وہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور آپ اس کو the ones which are about 4 to 5 about 400 کلومیٹر تک بھی آپ جو ہے بارڈر سے اگر آپ کے ٹارگیٹ، سو وی آر ان سیف ہینڈز. ہم پاکستان کی ایئر فورس، نیوی اور آرمی ہم بالکل سیف ہینڈز میں ہیں. ناظرین کافی آج اور پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں، اس پہ کل بات کریں گے، آج وقت نہیں بچا. لیکن میں ایک چیز آپ سے چھوڑے جا رہا ہوں، تھوڑی سی انپلیزنٹ بھی ہے لیکن دنیا کو بھی دکھانا ضروری ہے. انڈیا نے کہا کہ ہم نے ٹیررسٹوں پہ حملہ کیا ہے، ٹیررسٹ مارے ہیں، ان میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، بالکل یہ ظالم بے حس لوگ ہیں. لیکن میں صرف چھوڑے جا رہا ہوں کہ کون سے ٹیررسٹ انڈیا نے مارے ہیں پاکستان میں. ان کو دیکھیں، دل تو دکھی ہوگا مگر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.